السلام علیکم ناظرین، اب دیکھیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے نتیجے میں اس خطے میں جنگ کے بادل منڈانے لگے ہیں۔ بھارت نے یک طرفہ طور کے اوپر بڑے اناؤنسمنٹ کر دی، بڑے فیصلے کر لیے، اور انڈس واٹر ٹریٹی ہو، تجارتی معاملات ہوں یا ایون کمرشل فلائٹس کا معاملہ ہو، بھارت نے یک طرفہ طور پر فیصلے کر لیے، جس کے جواب میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور پاکستان نے بھی دو ٹوک انداز میں بڑا واضح موقف دیا، اور بالخصوص جو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے، پاکستان کا موقف بالکل واضح طور پر سامنے آئے گا۔ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو اس کو جنگ تصور کیا جائے گا، اور یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اگر بھارت نے پاکستان کی پانی روکنے کی کوشش کی تو پاکستان بڑا مؤثر اور ٹھوس انداز میں اس کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بھارت انڈس واٹر ٹریٹی معطل کرنے کے بعد پاکستان کے حصے کا پانی اپنے علاقوں میں سٹور کر سکتا ہے؟ اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے تو اس موقع کے اوپر اس کو انڈس واٹر ٹریٹی معطل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اب صورتحال جس نہج پر پہنچ چکی ہے، کیا اس معاملے کے اندر کوئی تصفیہ ہو سکتا ہے، یہ معاملہ مزید بگڑے گا اور یہ ٹینشن کس حد تک بڑھ سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی فوج نے جہاں پر یہ پہلگام کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا، اس سے متعلق جو ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے، اس ایف آئی آر کے اندر جو مختلف حقائق منظر عام پر آئے ہیں، وہ بہت سے سوالات اس کو جنم لے رہے ہیں۔ کتنا اہم ترین حساس علاقہ، وہاں پر 30 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی، بھارتی حکومت جس کو ٹارگیٹڈ فائرنگ کہتی رہی، اس کو اب ایف آئی آر کے اندر اندھا دھند فائرنگ قرار دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آدھا گھنٹے تک وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھارتی فوج، سیکیورٹی فورسز، پولیس کہیں دکھائی کیوں نہیں دی؟ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ غزہ اور گجرات کے قاتل کا جو ایک مذموم مقاصد کے حصول کے لیے گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا ہے، اور اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ سری نگر کے اندر 20 اسرائیلی فورسز کے اہلکار بھی پہنچ گئے ہیں۔ ان کی وہاں موجودگی کی کیا وجوہات ہیں اور یہ معاملہ کس نہج پر جا سکتا ہے؟ تو ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان فیصل واڈا صاحب، جبکہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار رؤوف کلاسر صاحب۔ فیصل واڈا صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ناظرین آپ کو یہ شعر سنائیں گے کہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے جس لب و لہجے کا استعمال کیا، جس انداز میں پاکستان کو دھمکی دی، اور اس کا جواب پاکستان نے کس انداز میں دیا، ذرا پہلے یہ سنتے ہیں اور پھر فیصل واڈا صاحب سے بات کریں گے۔ واڈا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ابھی آپ نے نریندر مودی بھارتی پرائم منسٹر کا یہ بیان بھی سنا، اور پاکستان نے بھی بھارت کے نام نہاد پہلگام فال فلیگ آپریشنز کا جو مؤثر انداز میں جواب تو دے دیا ہے کہ اگر بھارت نے کچھ حرکت کی تو پاکستان کیسے جواب دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو بھارت کو اس وقت جو جنگی جنون بھارت کے سر پر سوار ہے، یہ خطے کو کس طرف دھکیل رہا ہے، اور اس کا کیا اس سٹیج کے اوپر کوئی سلوشن ہو سکتا ہے کہ معاملات کو کچھ قانونی طریقے سے، کچھ سفارتی طریقے سے معاملات کو طے کیے جا سکے؟ یہ دونوں طرف سے بیانات ہی ہیں جو اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں، یہ معاملے کو بگاڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ بھارت کا ایک گھٹیا اور پروپیگنڈا فیل ہو گیا ہے۔ پہلے انہوں نے کلنٹن کے ٹائم پہ بھی ایسا ہی پروپیگنڈا ڈرامہ کیا تھا، اور اس بار بھی اتفاق ویسا ہی ہوا ہے، حسین اتفاق کے یو ایس ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اور انہوں نے ڈرامہ کر دیا، نہ لاشیں ملی، نہ ٹیررسٹ کا کچھ پتہ چلا ہے، نہ کوئی کہانی ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ کچھ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سب سے زیادہ جو ڈیمیجنگ چیز انڈیا نے کی اپنی فوج کے ساتھ، اس کو اپنی لوسی فوج ثابت کر دیا قوم دنیا کے آگے، کہ ان کی فوج میں 8.5 لاکھ آدمی موجود ہے، ہر ایک قسم کی ایجنسی انڈیا کی موجود ہے، اور سب کچھ ہو بھی گیا، آگے چلے بھی گئے تھے، احتجاج کر رہے تھے سارے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو خدا نہ خاصہ ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو اب مذمت کرتے ٹیررزم کی، لیکن اگر ہم پہ ایک پروپیگنڈا کے تحت جنگ مسلط کی گئی تو ہم اتنا ماریں گے ان کو، اس بار میں زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کلیئرٹی رکھیں کہ پانی کے اوپر ہم سٹرائک پہلے کریں گے جی، ہم انتظار نہیں کریں گے، نہ ہم بات کریں گے، نہ آسا کریں گے، کیونکہ جو ٹریٹی ہے، میں خود بھی وزیر رہ چکا ہوں پانی کا، اس ٹریٹی کے اندر ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور ورلڈ بینک اس کا ضامن ہے، اور وائلیشن ہوگی وہ انٹرنیشنل کورٹس کی، اور اس کے اوپر تمہارا کچھ کمپرومائز کہ ہم بات کریں گے، کچھ کریں گے، یہ سوال ہی ہم سٹرائک پہلے کر دیں گے۔ ٹھیک۔ واڈا صاحب، آپ نے بڑی خطرناک صورتحال کی نشاندہی کی۔ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو پاکستان کچھ سوچے سمجھے یا مزید کچھ انتظار کیے بغیر اس کا بڑا خطرناک انداز میں جواب دے سکتا ہے، بڑی کرٹیکل صورتحال ہو سکتی ہے۔ لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان مغربی سرحدوں کے اوپر کافی عرصے سے انگیج ہے، وہاں پر خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، وہاں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے وہاں مختلف ادوار میں اور ابھی بھی گاہے بگاہے مسلسل آپریشن ہو رہے ہیں، اور اب اس بات کی
ایک کچھ اطلاعات آ رہی تھیں کہ پاکستان نے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ایک بڑی ہارڈ سٹیٹ کا اپنا فیس ڈیولپ کرتے ہوئے وہاں پہ آپریشن کرنے اور وہاں سے دہشت گردوں کا صفایا کرنا ہے. تو کیا انڈیا کو یہ تھریٹ تھا پاکستان جس کے معاشی حالات کچھ قدرے بہتر ہو رہے ہیں, جو مغربی بارڈر کے اوپر اپنے حالات کو, جو ٹیررزم کے بالخصوص واقعات ان کو کنٹرول کرنے جا رہا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مشرقی بارڈر کی طرف سیکیورٹی فورسز کو, پاکستان کی حکومت کو انگیج کرنے کے لیے یہ ایک نیا محاذ کھول دیا ہے, اور اس کا الٹیمیٹلی پاکستان کے لیے چیلنج اور بڑھ جائیں گے مغربی محاذ کے اوپر بھی اور مشرقی محاذ پر بھی؟ دیکھیں آپ کا بالکل تجزیہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم تو ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے. ہم اس پی آئی کے پہیے بغیر جہاز میں اس کی موسمی خرابی کے بعد بھی چیف اس جہاز کو اڑان بھر رہے ہیں اور بڑی مہاراشی سے اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر, جس کا آپ کو فائدہ ہے, مجھے فائدہ ہے, ملک کو فائدہ ہے. تو اگر ایک آدمی ریزلٹ لے کے آ رہا تھا, انہوں نے انسیکیور کیا ہے مودی کی گورنمنٹ کو, جو ٹیررسٹ گورنمنٹ ہے, جو مائنڈ سیٹ ہی ٹیررزم کا رکھتی ہے. اور ایک جدھر سے کہتے ہیں نا بلڈ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کہاں سے شروع ہیں کہاں تک پہنچے ہیں. تو مودی جہاں شروع ہوا وہیں اس کی جو دماغی طور پہ وہ ویسا ہی ہے, دہشت گرد اس کا دماغ ہے, اور جو اس نے مسلمانوں کا قتل و غارت کیا. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں وہ انسیکیور اس چیز کی اکنامیکل فرنٹ پہ بھی ہم سے ہو گئے, ویسٹ کے فرنٹ پہ بھی ہو گئے, ہماری کیپیبلٹی کے اوپر بھی ہو گئے, اور ہمارے کی قابلیت کے اوپر بھی ہو گئے. اور دوسری طرف یہ کہ ہندوستان کا ایک بھیانک چہرہ کینیڈین پرائم منسٹر نے کہا کہ قتل و غارت میں ملوث ہے, امریکہ نے کہا ہے کہ قتل و غارت کا اٹیمپٹ انہوں نے کیا, 24 پاکستانی ہمارے مارے ہیں, اس سے کیسے اپنا کو دھوئیں گے؟ یہ جو قتل و غارت انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اس کو کیسے دھوئیں گے؟ تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک گھٹیا پروپیگنڈا بنایا اور اس کا ان کو جواب ملنا شروع ہو گیا, اور ہم تو پریکٹیکل ان کو ہرٹ کرنا شروع ہو گئے آلریڈی. جی, واڈر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. کلاس صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, میں انہیں اس میں انگیج کرنا چاہوں گا. کلاس صاحب, دنیا کے اندر پہلی بڑی کریٹیکل صورتحال تھی, روس یوکرین کی جنگ, اسرائیل نے غزہ کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے, بڑا خوفناک منظر تھا. اور اب یہاں پر بھارت اب جنگی جنون کے ایک ایکسٹریم لیول پر مسلسل جا رہا ہے. بھارت کی ہم ہسٹری دیکھتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے مختلف ادوار کے اندر بڑے اس نے ایسے اٹیمپٹس کیں, جو بعد میں مختلف انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف رائٹرز نے کتابیں لکھیں. بھارت کے بھی بعد میں اندر وہ کتابیں چھپیں, اور بعد میں وہاں سے بھارت سے ان کتابوں کے اوپر پابندی بھی لگی, جہاں پر بتایا گیا 2000 ہو یا اس کے بعد وہ مختلف ادوار میں فالس فلیگ آپریشن ہوئے ہیں. تو بھارت کو ابھی یہ حالات خطے کے دکھائی نہیں دیتے دنیا کے, جہاں پر یہ جنگ شروع ہوئی تو پھر رکتی نہیں ہے, پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی. تو اس موقع کے اوپر اس نے جب یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کو راستہ اڈاپٹ کیا, تو اس کو خود اس خطرات کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانی فوج نے چند سال پہلے ہی کس مؤثر انداز میں اس کو جواب دیا تھا. یہ بڑی ایک انتہائی ڈینجرس سچویشن ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے, بلکہ ہو چکی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا اگر پیٹرن دیکھیں تو کچھ 3-4 سال کا ایک تھوڑا سا پیس ایک رہتا ہے, ایک بڑا فرجائل قسم کا, کمزور قسم کا. مطلب 2000 ہم نے دیکھا 19 میں ہوا تھا پاکستان کی, آپ جس کی بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, جناب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے, جب یہاں پہ ان کے جہاز آئے پہلے, پھر ہمارے گئے, اور اگین سینٹی پریویلڈ آن بوتھ دا سائڈز, اور پھر ان کا پیلٹ جو ہے وہ گرفتار ہوا, جو ہم نے بڑا, میرا خیال ہے ہم نے بڑے ایک اچھے گڈ ول اس کے جسچر کے طور پر ہم نے ان کو واپس بھی کر دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ ان کو کریں, تاکہ اور وقتی طور پر وہ جو آپ کو یاد ہو وہ جو دن تھے تو بڑی ایک ڈینجرس سی ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی, تو وہ مطلب ایسکلیشن سے رک گئے تھے. اب وہی حساب ہے 5 سال پورے ہو گئے. اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بلوچستان میں ہو رہا ہو یا یہاں پہ کے پی میں ہو رہا ہو, تو ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری انڈرسٹینڈ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں کہ اس میں انڈینز انوالو ہیں. لیکن ہم جو چیز اس بہتر ہم نے کیا, میچورٹی لیول ہمارا بہتر ہے کہ ہم نے ابھی یہ ریسنٹ جعفر آباد اس کی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو, اتنی بڑی ٹریجڈی تھی. ہماری مطلب آفیشلی طور پر ہم نے کہا کہ انڈینز کے ساتھ ان کے تانے بانے ملتے ہیں, ہمارے پاس ان کے کوئی ایویڈنسز بھی تھے کہ جس نے واقعہ ہو رہا تھا کیسے وہ رابطے میں تھے افغانستان میں یا انڈیا سے. لیکن ایون دین ہم نے ایئر سپیس بند نہیں کی. ذرا ہماری میچورٹی کا لیول دیکھیں جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کہ ہم نے ایئر سپیس بند نہیں کیا, ہم نے واگا بارڈر بند نہیں کیا, ہم نے اور دیگر چیزیں. اس کے باوجود کہ انڈینز نے بڑھ چڑھ کر بیان دیے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے, مارنگ بروچ کو ویلکم کر رہے ہیں, نئی ریاست بنا رہے تھے بلوچستان کو, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا, اس کے باوجود پاکستان نے ریسٹرینٹ کیا. جو مجھے ایک میچور اب ریاست کا یہ آپ کو لگتا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی پر ریزرویشن ہو سکتے ہیں, الزامات بھی لگ سکتے ہیں, لیکن سٹیٹس کے درمیان تعلقات کو, حالانکہ آج کل ہمارا آنا جانا پھر بھی نہیں, ہم نے اس سٹیج پہ نہیں گئے. اور دوسرا ان مواقعوں پہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں, کہ تھوڑی سی انتظار کر لیتے ہیں. ابھی ہوا ہی نہیں ہے, ابھی آپ اپنے بیچارے وہ جو لوگ وہاں پہ مارے گئے ان کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, ابھی 5 منٹ ہوئے نہیں ہیں, اور آپ وہ پہلے سے ہی تیار ہوئے بیٹھے ہیں کہ جناب الزام لگا دیا, جنگی ماحول بنا دیا, حملوں کی ترغیب دینا
شروع کر دی اور مطلب اور خوفناک ساتھ میں صورتحال سٹیپ تھی۔ بھی لے لیے، سٹیپس بھی لے کیے ہیں کہ جناب یار ہم یہ بند کریں. اچھا ایک اور کام کہ آپ ایئر سپیس بند کر دیتے یا یونیلیٹری طور پر خود کہہ لیتے، پاکستان سے انیشیٹو واپس لے لیتے کہ جناب کہ ہم جو ہیں آج کے بعد ہمارے جہاز جو ہیں جو مطلب کمرشل ہماری فلائٹس ہیں آج کے بعد وہ پاکستان اسپیس کو یوز نہیں کریں گے، تاکہ پاکستان کے پاس جو انیشیٹو تھا جی وہ اب لے لیتے. وہاں پہ تو آپ نے کام نہیں کیا جہاں پہ آپ کو لگا ہے کہ یہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی ایئر لائنس کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا بزنس ہو سکتا ہے، آپ کے مسافروں کا ہو سکتا ہے. اینڈ آل میں سمپتھیز ود آل دا پیسنجرز اینڈ ایون دا ایئر لائنز کہ جن کو بڑے لمبے روٹ سے جانا پڑے گا، زیادہ خرچہ آئے گا، زیادہ کاسٹ ہوئے گی. بیٹھے بیٹھے دو ملکوں کے اس طرح کی کنفنٹریشن سے عام مسافر جو ہیں جو انڈینز ہیں وہ سفر کریں گے. اور پاکستان نے اس معاملے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے انہوں نے دکھائی ہے، بڑا دل دکھایا ہے، بڑا پن کا مظاہرہ کیا ہے. سو اس وقت آپ کو تھوڑا سا اگر آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی دیر بندہ ویٹ کر لیتا ہے، ایک دن 2 دن سانس لے لیتا ہے، پہلے اپنے بیچارے وکٹمز کو سنبھالیں، ہاسپٹل لے کے جائیں، ان کا علاج ٹریٹمنٹ کریں، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کے بات کریں. ہمارے ہائی کمشنر کو بلا لیں، ان کو بتائیں کہ جناب آپ کے لوگوں پہ شک ہو رہا ہے، حکومت پاکستان سے رابطہ کریں. بالکل آپ 5 منٹ کے اندر اس کو لاسٹلی سر وہ کہتے ہیں جج جیوری اینڈ ہینگ مین، جج بھی ہیں جوری بھی ہیں. مان لیا جی میں غلط ہوں گا جی، لیکن تھوڑا سا ایک پروسیس تو مجھے بتا دینا کہ رؤف صاحب آپ فلاں فلاں چیز پہ غلط ہیں، یہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں. اب جج بھی خود ہیں، جیوری بھی خود ہے، جلاد بھی خود ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 دنوں میں مطلب فیصلے بھی ہو گئے، آپ نے جب معاہدے بھی توڑ دیے ہیں، ملکوں کے تعلقات بھی توڑ دیے ہیں، سب وہی والی بات ہے ستیہ ناس. تو اس نے کہا سوا ستیہ ناس. پہلے کون سا ان دونوں ملکوں میں اتنی بڑی کوئی دوستی تھی، کوئی تعلق تھا، کوئی آنا جانا تھا، آپ نے 4-5 اور ٹھپے لگا دیے. جی اقرا صاحب میں آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں گا، لیکن یہاں پہ ہم نے بریک لینی ہے. ناظرین بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. واڈا صاحب اب ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے. جعفر ایکسپریس کے اوپر جب حملہ ہوا، بھارت کو تو یہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس حملے کی مذمت کرے، دہشت گردوں کی مذمت کرے، لیکن پاکستان نے پہلگام کے اندر ہونے والے اس واقعے کی جو کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، پاکستان نے پھر بھی مذمت کی. اور جن لوگوں کی وہاں پہ ہلاک ہونے کی اطلاعات آئیں ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا گیا. لیکن امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ جو اسلحہ جعفر ایکسپریس حملے میں استعمال ہوا وہی اسلحہ پہلگام کے اندر استعمال ہونے کی بھی رپورٹ سامنے آئی ہیں. تو اس کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں؟ دیکھیے یہ تو ہم نیریٹو بہت عرصے سے انڈیا کا دیکھ رہے ہیں کہ سیپریشن آف بلوچستان کی وہ بات کر رہے ہیں اور اس کو آگ دے رہے ہیں، لیکن 1802 آدمی اگر ایک حصے کو جیسے ہمارے چیف نے کہا ہے تو دیکھ بھی نہیں سکتا. مطلب یہ تو بچوں والی بات ہوگی نا. تو ان کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، اور کیونکہ ان کا فیلئر ہو رہا ہے بری طریقے سے، ان کو پتہ ہے آپریشن میں ہمیں کامیابی ہو رہی ہے، چن کے ماریں گے اور مار رہے ہیں. تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے، ایک اور ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس ڈرامے کے اندر. ابھی تو ان کے گلے پڑ گیا سارا ڈرامہ. ابھی تو انہوں نے تڑی دی، انہوں نے ہائپ پیدا کی، انہوں نے میڈیا ہائپ پیدا کی، اور ہم نے ان کو اکنامکلی ہٹ کر دیا. تو اس طریقے سے دیکھیں تو چیف کی بڑی انٹیلیجنٹ موو ہے. ناٹ اونلی کہ ہم کنونشنل وار میں بہت تگڑے ہیں، تیز ہیں اور آگے بڑھ کے ماریں گے، لیکن ہم انٹیلیجنٹ موو یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز کا جواب گولی اور توپ سے نہیں دیتے. پہلا جواب جو ہم نے دیا ہے ان کی ہائپ کا وہ یہ کہ ہم اکنامکلی ان کی 1.21 بلین کی ایکسپورٹ جو انڈائریکٹلی وایا پاکستان تھی یا پاکستان کی سرزمین سے تھی یا ایئر اسپیس سے تھی، وہ ہم نے ناک آف کر دی ہے. تو اس سے قوم کا کانفیڈنس، مورال بھی، آج میرا بھی جو مورال بڑھا ہوا اس وجہ سے بڑھا ہوا کہ اس بات کا جواب گولی سے نہیں دیا گیا. ضروری نہیں کہ کبھی آپ ذہن پہ مارتے ہیں، کبھی آپ دل پہ مارتے ہیں، کبھی آپ ایموشنلی مارتے ہیں، اور کبھی آپ فزیکلی مارتے ہیں. تو ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ ہم نے ان کو اکنامکلی ہٹ کیا اور بیک ورڈ پہ لے گئے. انہوں نے ہمارے اکنامکلی انہوں نے کیا ہمارا بگاڑا؟ کچھ بھی بگاڑا نہ بگاڑ سکتے. پانی کی تڑی ہے، پانی کے اوپر ذرا بھی ایکشن کیا تو ہم اڑا دیں گے اس جگہ کو. بالکل ٹھیک. واڈا صاحب ساتھ رہی گا. اقرا صاحب ایک جانب تو جنگی تیاریاں تو دونوں طرف سے عروج پر ہیں، اور پاکستان نے بھی اپنے جذبے کا، حوصلے کا، عزم کا اظہار کر دیا ہے کہ ہم کیا اینٹ کا جواب جسے کہتے ہیں نا پتھر سے دیں گے، وہ صورتحال بنی ہوئی ہے. لیکن جو بھارت نے اقدام کیا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا ہے کہ پاکستان کا پانی روکیں گے، تو کیا واقعی بھارت اس پوزیشن کے اندر ہے کہ دریائے چناب اور دریائے جہلم کا بالخصوص وہ پانی روک لے؟ یہ بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے. آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے کیا، کہ ہمارے ہاں اس ایشو کو اس طرح میرا خیال نہیں سمجھا جاتا. ایون شاید میں کوئی بڑی بات میں نہیں کہوں گا کہ ایون جو انڈیا نے کیا ہے، اسٹیپس لیا ہے، یا تو وہ جانتے بوجھتے کرتے ہیں کہ ایک اپنی عوام کو ایک بتانے کے لیے کہ ہم پاکستان کو کتنا بڑا پنشمنٹ کرنے والے ہیں، یا تو انہیں سارا پتہ ہے کہ
کہ وہ مطلب عوام کو جیسے نا ایک لفظ ہوتا ہے فار یور آئیز اونلی، فار یور کنزمپشن اونلی. بعضوں کو لیٹر ہم کسی کو بھیجیں نا تو اس کو لکھ دیتے ہیں فار یور آئیز اونلی. بعض دفعہ ہوتا ہے فار یور کنزمپشنز اونلی، کہ صرف آپ کے لیے. ایسے ہی عوام کے لیے بھی گولیاں ہوتی ہیں کچھ، وہ ہر حکومتیں ریاستیں دیتی ہوتی ہیں پبلک کے اپنے سینٹیمنٹ، ان کو ذرا ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. دیکھا کہ جی ہم نے تباہی بربادی اگلے ملک کو ہم ایسی تیسی کر دیں گے. یا تو وہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ جو سٹیپ لیا ہے انہوں نے کہ جی ہم اس پہ کر رہے ہیں پاکستان کا پانی ہم روک رہے ہیں تو ہم یہ سندھ طاس معاہدہ ختم کر رہے ہیں. یا دوسرا ہے کہ میں یہ مان نہیں سکتا کہ اتنے انوسینٹ ہو سکتے ہیں انڈینز، یا وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے واٹر کمشنر بیٹھے ہیں، وہ اتنے بھولے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی رپورٹ بنا کے دی ہے اپنی حکومت کو کہ اگر آپ سندھ طاس معاہدہ یہ ختم کر دیں گے تو پاکستان آج رات جو ہے نا وہ قحط کا شکار ہو جائے گا، نہیں کہ ایگریکلچر تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی. اب یہ میتھ ورسز ریئلٹی دیکھتے ہیں ذرا. یہ میتھ ہے جو انہوں نے کیا ہے، یہ اٹس اے میتھ جو انڈینز کو سیل کی گئی ہے. ہمارے ہمیں صاحب ذرا عام آدمی اس طرح سمجھتا ہوگا کہ شاید کہ وہاں پہ بٹن لگا ہوا ہے کوئی، وہاں پہ جو ان کا ڈسٹریبیوٹری ان کا سسٹم ہے، یا پانی جہاں سے آ رہا ہے یا ڈیمز بنے ہوئے ہیں، ایک بٹن ایک دبائیں گے تو پاکستان کو پانی کی سپلائی بند ہو جائے گی، بٹن آن کریں گے تو پاکستان کی سپلائی آنا شروع. ایسے نہیں ہوتا. انہوں نے ٹھیک ہے 2-3 ڈیمز انہوں نے بتائے ہیں، اس میں کشن یہ گنگا جو ڈیم وغیرہ جو ہیں جو کہ آپ کے اس مقبوضہ کشمیر میں ہے جی، تو اس طرح کے ڈیم جو ان کی کیپیسٹی ہے کوئی 830 کوئی میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، کوئی 330 کر، اس طرح کے ڈیم ماضی میں انہوں نے بنائے ہیں. اب ان کے پاس جو پاکستان کو آ رہا ہے، جو میں پڑھ رہا تھا تھوڑی سی، ایون انڈین جو ایکسپرٹ ہیں میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، میں ان کے پڑھ رہا تھا کہ وہ اس کو کیسے دیکھیں، وہ ہنس رہے تھے، وہ مذاق اڑا رہے تھے اپنی ہی حکومت کے اس فیصلے کا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ سندھ طاس معاہدے کی، جب اس طرح بات کرتے ہیں جناب کہ ہم ختم کر رہے ہیں اور پاکستان کو ہم وہ کر دیتے ہیں. لوگوں کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ آپ کا 80% جو ہے نا پانی جو وہاں سے آ رہا ہے موسٹلی پنجاب کو سیراب کر رہا ہوتا ہے. 60 to 80% ہماری زراعت ہمارا نیری سسٹم وہ آتا ہے. سو وہ یہ بات بتا رہے ہیں وہاں پہ انڈیا میں، ہم نے اگر یہ پانی روک دیا تو پاکستان کا پنجاب کا جو یہ اریگیشن سسٹم ہے زراعت تباہ ہو جائے گی، اور ہم کریں گے. پاکستان کو 9.3 بلین کیوسیک کے قریب جو واٹر ہے نا جو آتا ہے، انہوں نے ان سے پوچھا ہے کہ اب اس کو کیسے آپ روکیں گے، اس کو کیسے سٹاپ کریں گے. آپ پاس کیپیسٹی نہیں ہے. ان کو روکنے کے لیے آپ کو ڈیمز چاہیے، پانی کو سٹور کرنے کے لیے ہوتا ہے. پانی اوپر سے آ رہا ہے تو آپ نے اس کو روکنے آگے نہیں جانا جاتا. تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے جو آج کل سائنٹیفک دور میں کہ یو ہیو ٹو بلڈ ڈیمز. کیا ڈیم جو ہے وہ اوور نائٹ کوئی 24 گھنٹوں میں بنتے ہیں؟ مطلب آرٹیفیشل مطلب مان لیا کہ سپر ایج آ رہی ہے، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہے، لیکن آرٹیفیشل یہ ٹیکنالوجی بھی راتوں رات ڈیم نہیں کھڑے کر سکتی. 10 سال آپ کو کم از کم ایک ڈیم بنانے کے لیے چاہیے. 10 سال یہ پانی آتا ہی رہے گا، پانی کو وہ نہیں روک سکیں گے. اب ہوگا کیا اس کے کہ جب فلڈز آتے ہیں، ہمیشہ آپ نوٹ کریں سری نگر پورے کا پورا ڈوب گیا تھا کوئی سال پہلے، کہ وہ کچھ فلڈز آئے تھے، پانی آئے تھے. ان کا ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو مصنوعی طور پر روکنے کی کوشش کی تو آپ کی اپنے علاقے وہ آ جائیں گے، فلڈ میں آ جائیں گے. سو آپ پاکستان کو بھیجتے ہیں، سارا پانی آتا ہوتا ہے. اس لیے پاکستان ہمیشہ کمپلینٹ کرتا ہے جب بھی فلڈز آتے ہیں. آپ نوٹ کریں ہماری کیا لائن ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بھارت نے بغیر پوچھے بغیر بتائے اطلاع کیے پاکستان میں انہوں نے پانی چھوڑ دیا، ہمیں ڈبونے کی سازش. یہ ہمارا نریٹو ہوتا ہے. نوٹ کریں جی، پانی کا بڑا ریلا پاکستان میں ریلا آ رہا ہے. پاکستان ریلے کو روک سکتے روک لیتے، نہیں روک سکتے، ریلا آ رہا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بلکہ اکثر میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مذاق میں کہتا ہوتا تھا کہ جناب کہ اگر پانی وہاں سے کم آ رہا ہے انڈیا سے بیکاز آف دا ویدر وٹ ایور، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب انڈیا جو ہے نا پانی روک کے اس نے قحط سالی پاکستان کو قحط کا مارنے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے. سازش ہے ان کی. پانی زیادہ آ جائے فلڈ ہو جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں جناب ہمیں ڈبونے کی ان کی سازش ہے. یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہوتی ہے. نوٹ کریں تاکہ فلڈ کا جو امپیکٹ ہے ہم اپنے اوپر نہیں لے رہے ہوتے، ہم انڈیا پہ ڈال رہے ہوتے کہ انڈیا نے پانی زیادہ بھیج دیا. اب ہوتا کیا ہے جو پاکستان کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے جو واٹر کمشنرز ہمارے بنے ہوئے ہیں، ہمیں ایکسیس ملی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں پانی کا کہ اتنا پانی ہم آپ کو دے رہے ہیں، پانی کا اپنا آپ کا شیئر ہے، وہ پانی آتا ہے. ہمیں وہ ڈیٹے کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس ہمارے دریا میں کتنا پانی آ رہا ہے. فلڈ تو نہیں آ رہا، زیادہ تو نہیں آ رہا. سو ہم اپنی پریپریشن جو ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. بستی میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں ہم جا کے بتا دیتے ہیں فلڈ آ رہا ہے تو آپ یہاں سے سائٹ پہ. ایک تو آپ کو ڈیٹا نہیں دیں گے اس معاہدے کے تحت پہلے دے رہے تھے، نمبر 1. دوسرا جو ہوتے ہیں وزٹس ہوتی ہیں. ہمارے ایکسپرٹس ہیں، انجینئرز ہیں، یا جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان کو ایکسیس دی جاتی ہے. وہ جاتے ہیں وہاں پہ اس پورے سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، کہ نئے ڈیم تو نہیں بن رہے، نئی ڈسٹریبیوٹریز تو نہیں نکل رہی، ہمارا شیئر ہمیں مل رہا ہے نہیں مل رہا. سو وہ یہ وزٹس بھی بند کر سکتے ہیں پاکستان کی کہ آپ کو آپ کے ساتھ معاہدے نہیں، ابھی آپ کون ہیں، نمبر 1. دوسرا وہ جو میکسیمم کر سکتے ہیں سر کہ ڈیٹا شیئر نہیں کریں.
پانی نہیں روک سکتے. بالکل ٹھیک ہے. 9.3 بلین یہ جو ہے تو نریندر مودی نے اپنی عوام کو لالی پاپ دی ہے یہ ہر وقتی طور کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. ان کے اپنے ایکسپالٹیسیز میں ہنس رہے ہو بھائی صاحب ٹو ہوم یو آر میکنگ فول. بالکل اچھا عوام اتنی سادہ ہوتی ہے, وہ ہیٹ آف ایموشنز میں ہو جاتی ہے جی. وہ بھی ہوئے پڑے اور ہم بھی ڈرے پڑے ہیں کہ یار پانی ہمارا بند ہونے والا ہو. وہ ہمارے یہاں نہیں کہ تو حقہ پانی بند ہو جائے گا. جی. تو یہ حقہ پانی بند نہیں ہوگا, نیچرلی طور پر وہ کام یہ نہیں کر سکتے. جی کلر صاحب میں ذرا فیصل واڈا صاحب کو آن بورڈ کرنا چاہوں گا. واڈا صاحب پاکستان کی جو سیاسی حالات رہے ہیں, جو یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے, سیاسی تنازع رہا ہے, داخلی حالات ہمارے بڑے پریشان کن رہے ہیں. اب اس وقت ملکی قومی سلامتی کا معاملہ ہے. آپ کیا تجویز کرتے ہیں اس وقت, کیا حکمت عملی ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کو, بالخصوص پرائم منسٹر پاکستان کی, کہ وہ اتفاقی رائے قائم کرنے کے لیے, قوم کو متحد کرنے کے لیے, قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے سیاسی تنازعات کو فوری طور کے اوپر کیسے ہینڈل کریں کہ ہم یکجان ہو کر ان تمام چیلنجز اور خطرات سے نمٹ سکیں؟ دیکھیں میں نے تو اس کے لیے ایک پرپوزل دیا تھا گورنمنٹ پاکستان کو. یہ ٹائم ہے شہباز شریف صاحب کو کہ وہ اسٹیٹس مین اور ایک لیڈر کا رول پلے کرے, سب کو متحد کرے, یونائٹ کرے, کنسنسس بلڈ کریں, یونٹی کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ انڈورس کریں کہ ہم سب ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں, جیل ہے, یہ سب چیزیں سائڈ پہ رکھیں. یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے, اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر دیں. قانون موجود ہے, کوئی معافی نہیں مانگ رہا, کوئی پرائم منسٹرشپ نہیں مانگ رہا, کوئی آپ سے کہے گلے ملنے کو نہیں کہہ رہا. لیکن کیونکہ پاکستان ہے تو سیاست ہے, پاکستان ہے تو فوج ہے, تو پاکستانی جب بات آ جائے گی تو یہ سب چیزیں سیکنڈری کر کے ساری پولیٹیکل پارٹی کو بلائیں, ان کے لیڈران کو انڈورس کروائیں اور یونٹی اسٹرینتھ ہے. کیونکہ صرف جنگیں جو ہیں وہ کنونشنل وار سے نہیں جیتی جاتی کہ ٹینک سے, توپ تھی, بندوقیں تھیں اور جہاز سے. اس کے ساتھ مورل ہے, پرسیپشن کی وار ہے, امپریشن کی وار ہے, اعصاب کی وار ہے, تو یہ نروس کی وار ہے. یہ سب چیزیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہم نے انڈیا میں صرف وہی دیکھنا, ہم نے پورے خطے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو دیکھنا ہے کہ ایک یک زبان ہو کے جب 25 کروڑ آدمی انڈورس کر رہا ہے, اس میں ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو جو کہ یہاں تک آپ نے تحریک انصاف کی بات کی, میں نے تو ان کو بھی کہا کہ ان کو بھی بلا لیں. لیکن تحریک انصاف کی جو گھٹیا پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے وہ جی کہ یوں نہیں ہوگا تو پیر پڑ کے آئیں گے تو ان کو جیل سے معافی کر کے لائے اور صاف ستھرا کر کے لائے. یہ ڈرامے بازی ان کی چل رہی ہے. اور یہ جو گھٹیا سیاستدان ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ 5-5 6-6 پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں. ان کے باپ کا ملک تو ہے نہیں, نہ ان کی کوئی ایسی ہم امپورٹنس اور ریلیونس سمجھتے ہیں. ہم نے تو ایک براڈر وے میں نے پروپوزل پچ کیا تھا. پرائم منسٹر کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اسٹیٹسمین کا کام کریں, آؤٹ آف دا باکس آ کے کھڑے ہوں, اور ان کے پاس بھی ایک بہت زبردست سنہری موقع ہے کہ اپرچونٹی ورسز اپرچونٹی آپ اس کا نکالیں. اور یہی کمال ہوتا ہے لیڈرشپ کا کہ سب کو یونائٹ کریں اور سب کو انڈورسمنٹ کے ساتھ آگے لے کے چلیں, تو اس کا امپیکٹ بنیادی طور پہ بڑا اسٹرانگ جائے گا. بالکل ٹھیک. واڈا صاحب آپ ہمیشہ بڑے مفید مشورے دیتے ہیں, اس موقع کے اوپر بانی پی ٹی آئی کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ پاکستانی بھی کرنا چاہیے ان کو. ابھی یہ باتیں چھوڑ دیں جو ان کے یہ جو جونیز ان کے جو باہر پھر رہے ہیں, جو ایم این ایز بنے ہوئے ہیں اور فلاں دھماکہ بنے ہوئے ہیں, اوکے جی وہ آئے گا ورنہ اس کو پیر پکڑے اور عمران خان کا حال ہے فلاں. یہ ٹائم ابھی یہ سب بکواس کا نہیں ہے. ابھی ٹائم ہے متحد ہونے کا. ہم اپنے سیاسی اختلافات, سیاسی سزائیں, سیاسی طور پہ جو کیسز چل رہے ہیں, جو ایشوز ہیں, وہ سیاست کا حصہ ہے. وہ پاکستان کے بعد ہے. پاکستان بالا تر ہے, پاکستان ہماری ماں ہے. اس کے اندر یونائٹ ہو. میرے گھر کا مسئلہ ہے نا, میں اپنے گھر کے مسئلے کے اندر سالو کر لیں گے ہم. بالکل ٹھیک. واڈا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں. پاکستان نے بھارت کو یہ وارننگ دی ہے کہ اگر اس نے فوری طور کے اوپر اپنے ایکشنز پر نظر ثانی نہ کی اور یہی صورتحال, یہی روش برقرار رکھی, تو پاکستان شملہ معاہدہ بھی ختم کر سکتا ہے, اس پر نظر ثانی بھی کر سکتے. یہ شملہ معاہدہ ہے کیا, اور یہ پاکستان اور بھارت کے لیے کیا اس معاہدے کے اندر رول پلے ہو سکتا تھا, دونوں ممالک مل بیٹھ کے اپنے معاملات کیسے حل کر سکتے تھے, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کلاس صاحب 1972 میں شملہ معاہدہ ہوا تھا. یہ معاہدہ ہمیں بھی پڑھنے کا موقع ملا, لیکن دونوں ممالک کے اندر اس معاہدے کے اوپر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل درآمد نہیں ہو سکا. اب کیوں پاکستان کو, بھارت کو یہ متنبع کرنا پڑا کہ آپ نے جو بھی اقدامات کیے ہیں ان کے اوپر ریوزٹ کریں, بصورت دیگر ہم شملہ معاہدہ بھی ختم کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اگین وہ جو پہلا وہ آپ کا سوال تھا نا واٹر ریکارڈ پہ, اسی طرح کا یہاں پہ میتھ اینڈ ریئلٹی کا مسئلہ ہے. اوکے. کیونکہ یہ معاہدہ بھٹو صاحب نے کیا تھا, 1972 میں کیا تھا. بھٹو صاحب نے کوئی سرٹن کمٹمنٹس کی تھیں انہوں نے اندرا گاندھی صاحبہ کے ساتھ, اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے. بلکہ مجھے یاد ہے ہم انڈیا گئے تھے, جرنلسٹ گئے تھے 2004 میں, جب مشرف صاحب یہاں پہ تھے, تو
اس وقت سی بی ایمز ہو رہی تھیں کہ ان کے جرنلسٹ آ رہے تھے, ہم بھی جاتے تھے, تو ہمیں وہاں پہ ایک اس میں لے کر گئے تھے, تھنک ٹینک تھا انڈیا کے فارن یہ آفس کا, تو ان سے ہماری ملاقات کرائی گئی تھی پاکستانی جرنلسٹوں سے. تو وہاں پہ یہ سوال اٹھا تھا یہ, اور وہ جو افسر بیٹھے ہوئے تھے وہ ریٹائرڈ ان کے فارن آفس کے کوئی بڑے سینئر افسر تھے. تو وہ اس وقت جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا وہاں پہ اس میں شملہ میں ہو رہا تھا, تو وہ کہتے میں ایز اے جونیئر افسر اس میں تھے, ان کے منسٹری آف یہ جو ہے ان کی فارن افیئرز ہے, تو اسسٹ کرا رہے تھے سارے کو. سو ہی واز پریوی ٹو مینی تھنگز. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھٹو صاحب نے سرٹن کمٹمنٹس ان سے کی تھیں, اسپیشل یہ تھا کہ ہم ایل او سی کو ایک مستقل بنا لیں گے انڈر دس, مطلب کچھ وعدے وہ کر آئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے, اور بہت ساری کنسیشن جو ہیں پاکستان کو ملی تھی. فوجی واپس کیے گئے تھے جو وہاں پہ جنگی قیدی تھے, پھر آپ جو ایریاز تھے انہوں نے آکوپائی کیے تھے انڈین آرمی نے پاکستان کے اندر, تو وہ انہوں نے واپس کیے تھے بہت سارے اس معاہدے کے تحت. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی پھانسی سے ہمیں نقصان ہوا انڈیا کو, کہ جو انہوں نے کوئی وعدے کیے تھے انہوں نے کہا مجھے کچھ ٹائم چاہیے, اب بھی جا کے میں سیل نہیں کر سکتا لوگوں کو, آفٹر ورڈز آئی ول ڈو دیٹ. اب انڈیا کو اس وقت بھی یہ چیز, کیونکہ فوری طور پر جنرل ضیاء آ گئے تھے, جنرل ضیاء کا رجیم جو ہے اگینسٹ بھٹو صاحب تھا, سو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, بہت سارے کالم نگاروں نے, جرنلسٹوں نے, دیگر نے, کہ یہ معاہدہ جی ہمارے خلاف ہے, یہ دیکھ ہماری تو یو این اے میں وہ ہوئی تھی قرارداد, ہماری قرارداد تھی, ہم یو این او کی قرارداد کے انٹرنیشنل لیول پہ جو ایشو تھا اس کو اٹھا کے ہم نے لوکل کر دیا ہے, ہم نے صرف اس میں سے آپس میں بیٹھ کے اپنے تنازع حل کریں. اگر ہم اتنے اچھے ہوتے اور اتنے قابل ہوتے تو پہلے نہ تنازع حل کر لیتے. ہم تو اتنے اس قابل ہی نہیں ہیں جب تک دنیا کے 4-5 ملک نہ بیٹھے. یو این او کو جو مسئلہ تھا اس کو اٹھا کے آپ نے لوکلائز کر دیا ہے, اس کو آپ نے اس کو میوچل کر لیا ہے. سو اس کا ایک پروپیگنڈا شروع ہوا جس سے یہ تصور آیا کہ شملہ ایکارڈ از ان فیور آف انڈیا. اس لیے جب بھی ہم کوئی بات کرتے تھے, یو این او میں جاتے تھے, ہمارا پرائم منسٹر جاتا تھا, اٹھاتا تھا, انڈیا کیا کرتا تھا, وہ اس چیز کی اس کے خلاف آتا تھا, اور ہمیشہ وہاں سے بیان آتا تھا کہ آپ شملہ ایکارڈ کے تحت یہ مسئلہ کشمیر کو اس یو این او میں نہیں اٹھا سکتے, انٹرنیشنل فورم پہ نہیں اٹھا سکتے, کسی کی آربیٹریشن نہیں کر سکتے, بیکاز انڈر دا ایگریمنٹ آپ کی ہماری بات چیت ہوگی کشمیر پہ, اور تھرڈ پارٹی نہیں آئے گی. اس لیے ہمیشہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ بھٹو صاحب نے کوئی ایسا معاہدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم اس معاملے کو انٹرنیشنل آبادی یہ ساری کمیونٹی کو نہیں لا سکتے, یہ چیز. لیکن اس کی جو اب ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس کے وہ نہیں رہیں گے, پابند نہیں رہیں گے, تو بیسیکلی ہم وہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہمارے خلاف تھا. جب ہم اس میں سے نکل گئیں گے یا نکل جائیں گے, جیسے کہ سندھ تاج سے وہ نکل گیا ہے, تو پھر ہم اس معاہدے, اور اس معاہدے کے تحت تو سر ہم نے کہا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے, ایک دوسرے دھمکی میں الفاظ استعمال نہیں کریں گے, جنگ بھی نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی, پھر تو سب کچھ اوپن ہو جائے گا. ایل او سی جو آپ کا چل رہا ہے, آپ جس کو مانا ہوا ہے, آپ نے ایک طرح کا بارڈر مانا ہوا ہے, پھر وہ بھی ختم, تو وہ بھی ختم, تو پھر کو کل کو آپ کی پھر آنا جانا وٹا لڑائی جھگڑے بڑھ سکتے ہیں. سو بیسیکلی دیٹ واز دا میسج کہ پھر ہم اس معاہدے سے نکل سکتے ہیں, اور پھر ہم کل کو ہم یو این او بھی جا سکتے ہیں جو پہلے بھی جاتے ہیں, لیکن اب ہم کہیں گے ہم پہ کوئی بینڈنگ نہیں ہے. سو پاکستان آلویز ٹوک اٹ ایز کہ ایک ایسے ملک کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے ٹیبل پہ مذاکرات کیے تھے جس کا اس وقت اپر ہینڈ تھا, انڈیا کا اپر ہینڈ تھا, ہمارا اپر ہینڈ نہیں تھا, لہٰذا ہم اس کو ایک کمزور ورسز طاقتور کا معاہدہ تھا. آج ہم سمجھتے ہیں ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہم اس کو اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں. سو اس کی یہ سگنیفیکنس بالکل یہ ہے, اور یہ بڑے اسی وجہ سے بڑے خطرات اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. کلا صاحب, ڈیفینیٹلی دونوں ملکوں کے لیے جنگ انتہائی مہلک اور خطرناک ہے. جنگ کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی کے لیے کبھی کوئی جیت نہیں لے کے آتی, تباہی بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے. اب معاملہ جس لیول پر پہنچ گئے ہیں, نواز شریف صاحب اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے جو ذاتی مراسم میں بہت گہرے رہے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی 2013 کے بعد, ایک دن اچانک نریندر مودی کا طیارہ بغیر کسی پرمیشن کے لینڈ کیا, نواز شریف کے پاس گئے, مبارکباد دی, شرکت کی ایک ایونٹ میں. اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر گئے, تو تحائف کا تبادلہ ہوا. تو ایک نواز شریف صاحب ہمیشہ انڈیا اور پاکستان کے معاملات کو ٹھنڈا کرنے اور بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرتے رہے. واجپئی کا دورہ بھی ہمیں یاد ہے. اب معاملہ جہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, موجودہ حکومت جب شہباز صاحب کی بنی اس کے بعد بھی 2-3 مرتبہ نا بڑا پازیٹیو سٹیٹمنٹس آئے, سی ایم پنجاب کی طرف سے بھی اور پرائم منسٹر کی طرف سے بھی. ان حالات کے اندر نواز شریف اور نریندر مودی, ان کا باہمی آپس کا رابطہ اس معاملے کو, سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے اندر کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ میرے خیال یہ بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے. جن واقعات کی آپ بات کر رہے ہیں یہ 10 سال پرانی باتیں ہیں. بہت سارا وہ کہتے ہیں نا کہ پانی جو پلوں کے نیچے سے گزر گیا, اس وقت کی بڑی صورتحال بڑی ڈیفرنٹ تھی. اور نواز شریف صاحب پہ یہ کریڈٹ ان کا بنتا ہے کہ انڈین پرائم منسٹرز جو بھی رہے ہیں وہ نواز شریف پہ وہ ٹرسٹ کرتے تھے.
واجپئی صاحب بھی کرتے تھے، لاہور بس لے کر آئے تھے، مودی صاحب جو ہیں وہ ریونڈ آئے تھے. سو اٹ شوڈ دیئر کانفیڈینس ان نواز شریف صاحب کہ یہ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے کہ شاید یہ پیس چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو اس دور کے ادوار کے رہی ہیں وہ انہوں نے ان چیزوں کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا. نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا 2013-14 میں ادھر جا رہے تھے انڈیا میں، جب یہ مودی صاحب نے ان کو انوائٹ کیا تھا اپنی اس پہ یہ اوتھ ٹیکنگ پہ، اس وقت کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہماری اس جنک یانی صاحب جو تھے وہ خوش نہیں تھی. میسج بھجوایا گیا تھا بھی کیئرفل یہ وہ. نواز شریف صاحب اس کے باوجود بھی گئے تھے. سو کوششیں اس وقت بھی ہو رہی تھیں کہ ان کے تعلقات جو ہے نا ٹھیک کرائے تھے. اس سے پہلے بس سروس لے کے جب واجپئی صاحب لاہور آئے تھے 99 میں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت جناب مشرف صاحب کارگل پہ چڑھ گئے تھے، وہ تعلقات بھی ٹھیک نہ ہو سکے. ابھی بھی یہ ہم نے دیکھا مودی صاحب نے بعد میں جب وہ آئے تھے کابل سے جاتے ہوئے رکے تھے اور ان کے گھر پہ گئے تھے تو وہ بھی بعد میں یہ شکایتیں انہوں نے کی تھی اپنی تقریروں میں وہاں پہ انڈیا میں جا کے کہ نواز شریف صاحب نے ہم سے کچھ کمٹمنٹس کی تھیں یہ کراس بارڈر ٹیررزم تعلقات ٹھیک کریں. تو نواز شریف صاحب کوڈنٹ لیو اپ ٹو ہز یہ پرومسز جو انہوں نے پرومسز کیے تھے تو ان کی اس دور کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. سو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ بات چیت تو کرنا چاہ رہے تھے، نواز شریف صاحب کے ذریعے وہ ٹرسٹ بھی کرتے تھے، آئے بھی صحیح. یہ بڑی بات تھی کہ واجپئی صاحب بھی آئے اور مودی صاحب بھی گھر پہنچ گئے. یا تو ہم ان چیزوں کو سیریس لیتے، تعلقات ٹھیک کر لیتے اور اسی ہی یہ اس کے شملہ کارڈ کے تحت یہی یہ ریکوائرمنٹ تھی نا کہ ہم میوچل اگریمنٹ کریں گے. جو واجپئی صاحب کا لاہور ڈکلریشن میں باقاعدہ شملہ کارڈ کا ذکر ہے، آپ اس چیز کو چلنے دیتے. جب ہم کسی سٹیج پہ ہر وقت ہم بھی سچے نہیں ہو سکتے، وی مسٹ ایڈمٹ آور فالٹس ایز ویل کہ 3-4 موقع ہمیں بڑے اچھے ملے تھے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے. ریسنٹلی ہمیں 2019 میں موقع ملا تھا جب جنرل باجوہ صاحب عمران خان صاحب کی وہ ٹیم تھی، اس وقت بھی یہ طے ہوا تھا اور اس پہ بریفنگ بھی دی تھی جنرل باجوہ صاحب نے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب ڈٹ گئے. پھر عمران خان صاحب کو زیادہ گمراہ کرنے والے کہا جاتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب تھے. انہوں نے صحافیوں کو بھی باجوہ صاحب نے بتا دیا تھا دیٹ واز دا بیسٹ آف ٹائم کہ پاکستان آرمی اس وقت کے اپنے کمانڈر کے نیچے اس بات پہ تیار ہو گئی تھی کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ مسئلے کو ہمیں بالکل ونس فار آف سیٹل کرنے یہ چاہیے. تو انہوں نے فارمولہ بڑا انہوں نے دے دیا تھا کہ 20 سال کے لیے کشمیر کو ہم فریز کر دیتے ہیں، ٹریڈ آنا جانا شروع کرتے ہیں، بارڈر شارڈر ایز کرتے ہیں، یہ ویزے شیزے دے دیں گے. بلکہ اس وقت تو یہ بتایا گیا تھا کہ مودی صاحب جو ہے 10 دن کے لیے پاکستان آئیں گے، وہ وہاں بلوچستان میں جو ان کے مقدس ایک ان کی یاترا ہوتی ہے وہ کریں گے، 8-9 دن وہاں رہیں گے، پھر اسلام آباد آئیں گے اور عمران خان صاحب سے مل کے پریس کانفرنس کریں گے. دے ول اناؤنس دیز بریک تھرو. اور پھر کپتان ڈٹ گیا تھا. پھر کپتان صاحب جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسد خان صاحب کو تھوڑا سا اگین اپنے ایڈوائزر کی اس ایل ایڈوائز پہ یہ رہنے کے بجائے یہ بائی کر لینی چاہیے تھی. یہ اس خطے کے لوگوں کے لیے بہت بڑا چانس تھا جو ہم نے مس کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں ہمیں اپنی غلطی مانتے ہیں، ہر کوئی اپنی غلطی نہیں مانتا. وہ بہت بڑا کام باجوہ صاحب کر رہے تھے. باجوہ صاحب یہ کریڈٹ میں ان تمام چیزوں کے باوجود یہ دوں گا کہ انڈیا کے ساتھ وہ انڈیا سینٹرک نہیں تھے، انڈیا سے جنگ نہیں چاہتے تھے، پیس چاہتے تھے اور کوئی اس کا سلوشن ڈھونڈ رہے تھے. ہم نے اس وقت 2019 میں یہ کام نہ کر کے ہم نے انکار کیا تھا کہ نہیں جناب. جب مودی صاحب آتے جہاں 8-10 دن رہتے اور یہ معاہدہ کر کے جاتے 20 سال کے بھائی آپ کو چائنا اور تیوان نے بھی تو یہ کچھ کیا ہوا نا. ایون چائنا اور انڈیا نے کیا ہے، امریکہ اور انڈیا نے کیا. دشمنی کے باوجود جنگیں پھر لداخ میں انہوں نے بھی تو لڑی ہے نا 4-5 سال پہلے. پھر بھی ٹریڈ ہو رہی ہے $100 ارب سے زیادہ ہے انڈیا اور اس کی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو ٹریڈ جاری رکھتے، تعلقات جاری رکھتے. کشمیر کو اگر 20 سال کے لیے فریز کیا جا رہا تھا تو یہ چیزیں تھیں. جناب مشرف کے دور میں منموہن سنگھ صاحب کا فارمولہ آ رہا تھا. سو آئی تھنک پرسنلی ہم نے بھی مطلب جب بس سروس آئی تھی واجپئی صاحب کی موقع ضائع کیا ہم نے. پھر اس کے بعد یہ منموہن سنگھ والا ہو رہا تھا جہاں ججز کی موومنٹ جو وہ چل گئی تھی. پھر ہم نے دیکھا مودی صاحب آئے یہاں پہ ہم نے وہ موقع مس کیا. 2019 میں عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب والا موقع مس کیا. تو ہم نے بھی تو کچھ تھوڑا سا موقع تھے، اچھے چانسز تھے، ہم یہ ڈیل کر لیتے، انڈرسٹینڈنگ کرتے. آج بالکل درست کہا آپ نے. لیکن اب انڈیا کے پاس موقع ہے کہ وہ ایسے موقع کو مس نہ کرے اور جس طریقے کے فالس فلیگ آپریشن سے پورے خطے کے امن کو تاہوبالا کرنا چاہتا ہے. پاکستان بھی بھرپور طریقے سے تیار ہے، لیکن بھارت کو سوچنا چاہیے اگر وہ مل بیٹھ کے اس معاملات کو حل نہیں کرتا تو یہ بھارت کے مفاد میں بالکل بات نہیں ہے. چونکہ پاکستان بھی پوری طرح سے تیار ہے، اگر نے کوئی جارحیت کی، کوئی اٹیمپٹ کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیجیے گا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.